الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی آخر کلامنا۔ ہر قسم کی تعریفیں، ہر قسم کی ثنائیں اور بزرگیاں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ لاتعداد انگنت درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کی پاک آل پر اور آپ کے پاک اصحاب پر۔ محترم و محتشم حاضرین و سامعین و ناظرین کرام، یوٹیوب چینل کی وساطت سے پوری دنیا میں جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی اس چینل کو بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، بڑی محبت، عقیدت اور بڑی چاہت کے ساتھ روزانہ دیکھتے ہیں اور اپنی قیمتی آراء سے اور اپنی قیمتی تجاویز سے ہمیں وہ نوازتے رہتے ہیں، میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ محترم ناظرین و سامعین، آج جو موضوع اور آج جو وظیفہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، وہ جن گھروں میں آفتیں، بلائیں اور مصیبتیں ہیں، جن گھروں کے اندر آوازیں آتی ہیں، کبھی پتھروں کے گرنے کی، کبھی برتنوں کے ٹوٹنے کی، کبھی کسی کی سرگوشیوں کی آوازیں آتی ہیں، یقیناً ان گھروں میں یہ سائے کی علامات ہیں، جنات کی علامات ہیں، اور جادو کے زور پر جو مسلط کردہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس طرح کے شیطان کے پیروکار لوگ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کو کسی بھی طریقے کے ساتھ اذیت پہنچانے میں دریغ نہیں کرتے۔ جادو ٹونے کے زور سے، سفل علم کے زور سے، تنتر منتر جنتر کے زور سے، کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے وہ اپنی زبان سے تکلیف پہنچائیں، چاہے اپنے ہاتھ سے نقصان پہنچائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا میں مفہوم پیش کر کے بات آگے کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پڑوسی اور تمہارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں، وہ تمہارے شر سے، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ان تک تمہارا شر نہیں پہنچنا چاہیے، بلکہ بہترین انسان وہ ہے جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ رہیں، یا دوسرے مسلمان جو ہیں وہ اس کے شر سے بچے رہیں، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے۔ اس کی ضمانت دینے والوں کے لیے، یعنی کہ کوئی ضمانت دے دے کہ میرے ہاتھ سے اور میری زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچے گی، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ یہاں جس چیز کو ہم ذکر کرنے لگے ہیں، گھروں کے اندر جس طرح ظاہری طور پر لوگ گالم گلوچ سے اور جھوٹے بہتان اور اس طرح کی ان کے خلاف پروپوگنڈا کرنے سے، غیبتیں کرنے سے، چغلیاں کرنے سے، شکایتیں کرنے سے اور ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے، اکسانے سے جس طرح شر پھیلتا ہے، اسی طرح ان کے ہاتھوں سے بھی شر پھیلتا ہے کہ وہ ان دوسرے گھروں کے آگے اپنا کوڑا کرکٹ رکھ دینا، جس سے ان کو تکلیف پہنچے، لوگوں کا رستہ تنگ کر دینا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، کسی کے گھر کے دروازے کو بند کر دینا تاکہ اس کو تکلیف پہنچے، کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانا، دست درازی کرنا تاکہ ان کو تکلیف پہنچے۔ اسی طرح کچھ باطنی طریقے اور اشارے ہیں جن کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ صرف ہاتھ اور زبان ہی نہیں، لوگوں کے عمل بھی ایسے ہیں، باطنی عمل ایسے ہیں جو دیکھنے میں بہت اچھے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا میں ایک شعر ضرور سناؤں گا۔ بھیڈاں وانگ حلیم دسیاویں نیت دیا بگیاڑا، فرشتیاں وانگو صورت تیری اندر دیو اجاڑا۔
یعنی کہ نظر تو وہ بڑے نرم سے آتے ہیں، نظر تو وہ بہت اچھے انسان آتے ہیں، لیکن ان کے جو اندر کے دل ہیں، جو ان کی سوچیں ہیں، وہ بہت گندی ہوتی ہیں، اور ان گندی سوچوں کے ذریعے سے اپنی قلبی تنگی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، ذہنی تعصب کی وجہ سے وہ دوسرے مسلمانوں پر مظالم ڈھاتے ہیں، وہ مظالم جو دوسروں کو نظر نہیں آتے، وہ باطنی آنکھ والوں کو نظر آتے ہیں، اور وہ مظالم کیا ہے؟ دوسروں کے اوپر جادو کرنا، دوسروں کے اوپر کالا علم کرنا، دوسروں کے اوپر موکلات کے ذریعے سے، جنات کے ذریعے سے ان کو تکلیفوں میں، دکھوں میں، بیماریوں میں مبتلا کرنا، اور دوسروں کے گھروں کے اندر لڑائیوں کے لیے ایک دوسرے کو اکسانا، ایسی مسٹیکس کرنا جس کے ذریعے سے باپ بیٹے کے ساتھ، بیٹا باپ کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، بیوی میاں کے ساتھ، اور خامد بیوی کے ساتھ اس طرح کے آپس میں تنازعات شروع ہو جاتے ہیں، اور گھر ایک جنگ کا میدان بن جاتا ہے۔ ایسے گھر کے اندر پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آفتیں، وہ بلائیں، وہ مصیبتیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور ان کے جراثیم ایسے بڑھتے ہیں، آج کچھ تھا تو کل کچھ ہے، ہفتے بعد کچھ ہے تو مہینے بعد وہ مرض پوری طرح ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ تو پھر ان آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے، ان آفتوں سے بچنے کے لیے آپ کسی کے پاس جا کر علاج نہیں کروا سکتے، آپ کسی کے پاس جا کر اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتے، روحانی طور پہ آپ کے پاس اتنے علاج معالجے کے لیے وسائل نہیں ہیں، آپ کرایہ لگا کے نہیں جا سکتے، آپ پیسے لگا کے نہیں جا سکتے، آپ وہاں پر جا کر ہدیہ نذرانہ خدمت نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کریں؟ مٹی کے پیالے لے لیں، مٹی کے 4 پیالے لے لیں، ان 4 پیالوں کے اندر ممکن ہو تو زعفران کے ساتھ یا والی لکھیں، یا والی، یا والی، ایک ولی ہوتا ہے، ایک والی ہوتا ہے، واو الف لام اور یا والی، یا والی لکھیں، عراب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یا والی لکھیں، پیالے کے اندر زعفران کے ساتھ، قلم کے ساتھ لکھیں، اور اگر زعفران بھی میسر نہیں ہے تو پھر آپ انگلی کے ساتھ، علامتی طور پر انگلی کے ساتھ بغیر روشنائی کے لکھ دیں، یا والی، بہتر ہے زعفران کی روشنائی کے ساتھ لکھیں، یعنی زعفران کی سیاہی بنا لیں اور اس کے اندر ارکے گلاب ڈال لیں، ممکن ہو تو آب زمزم ڈال لیں، یہ بھی میسر نہ ہو تو پھر انگلی کے ساتھ، یہ آخری آپشن ہے، انگلی کے ساتھ لکھیں یا والی۔ یا والی لکھنے کے بعد اس میں پانی بھر کر 4 کونوں میں چھڑکاؤ کرنا ہے، ایک پیالے کے اندر آپ نے جو لکھا ہے اس کا پانی ایک کونے میں چھڑکاؤ کر دیں، دوسرے کونے تک پہنچتے ہوئے دوسرا پیالہ اٹھا لیں، پھر اس پیالے کے ساتھ اس پہ چھڑکاؤ کریں، دیواروں پہ کرنا ہے، یہ پانی نیچے نہیں گرنا چاہیے، پھر تیسرے کونے میں جا کر اس پیالے سے پانی نکالیں اور ہاتھوں سے چھڑکاؤ کریں۔ آج کل ایک جدید طریقہ بھی ہے، شاور مل جاتا ہے، شاور ایک بوتل ہوتی ہے، اس کے اندر وہ پانی ڈال دیں، اگر تو اس پانی کے ساتھ آپ شاور لگا دیں، زیادہ بہتر جو بزرگان دین کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس طریقے سے چھڑکاؤ کریں۔ تو 4 اطراف میں 21 دن تک آپ چھڑکاؤ کرتے رہیں، انشاءاللہ آفات و بلیات سے آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اس پر کمنٹ کریں، اور اسے زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں، شیئر کریں، اور یہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ ہمارا مشن ہے کر بھلا ہو بھلا ہوگا بھلے کا بھلا۔ جو دوسروں کا بھلا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھلا فرما دیتے ہیں۔ یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر یقین کامل نہیں ہے تو آپ اس کو نہ کریں، اگر یقین کامل ہے تو آپ اس عمل کو کریں، اور اس کے فوائد و ثمرات اور اس کی برکات اور اس کے مشاہدات اپنے سر کی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا، بیڑا پار ہوگا۔